اب اسی کعبۃ اللہ کو ہم دیکھتے دیکھتے یہ سوچنے بھی لگے کہ یہ کالا کپڑا ہی اس پہ کیوں موجود ہے؟ ہرا بھی ہو سکتا ہے، پیلا بھی ہو سکتا تھا، سفید بھی ہو سکتا تھا، سرخ بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی جو اس دنیا کا بادشاہ ہے وہ اپنے گھر کو طلائی سونے کا بھی بنا سکتا تھا، لیکن یہ کالی چادر، یہ کالا کپڑا ہی کیوں؟ تو پھر ہم نے تاریخ کے پنوں کو ٹٹولا تو ہمیں آج سے کئی سال پہلے یہ چیز دیکھنے کو ملی کہ جب بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا حیات تھیں تو آپ کی زندگی میں ایک بندہ بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا اور کہا کہ بی بی، کچھ لوگ کعبے کے بجائے کسی اور عمارت کا طواف کر کے چلے گئے۔ تو بی بی پریشان ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ بیت اللہ کی حرمت ہے۔ تو بی بی دوڑتی ہوئی گئیں، انہوں نے اپنی چادر کعبے کے اوپر کالی چادر ڈال کے یہ کہا کہ کوئی اپنے گھر کے اوپر کالی چادر نہ ڈالے۔ تو بس جہاں پر ایک بی بی نے اپنی چادر سے اللہ کے گھر کی حرمت کو بچایا، اللہ نے اس بی بی کی چادر کو تا قیامت عزت بخش دی۔ تو سوچیں، جب ایک چادر اللہ کے گھر کی حرمت بچانے کے لیے قربان کی جائے تو اس کی اتنی عظمت ہو، تو جس نے اپنی چادر اسلام کی بقا کے نام پر قربان کر دی ہوگی، اس کی کیا عظمت ہوگی؟ اب ہم جب اسی خیالات کے خول سے باہر نکلے تو ہمیں رونا آیا، کعبے کے اس معنوی ماحول کو دیکھتے ہوئے ہمیں رونا آیا، ہمارا دل نرم پڑنے لگا، فطرت آگے آنے لگی، فطرت چلانے لگی کہ رو رو۔ تبھی کانوں میں ایک آواز سی گونجی کہ رونا تو حرام ہے، رونا تو بدعت ہے، رونا تو منع ہے۔ تو بس عزیزان محترم، یہاں وہ مقام ہے کہ جہاں پر انسان کی فطرت کے خلاف اپنے خیال کو کھڑا کرنا، ہم لوگ اس سلسلے کو دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے خلاف اپنے خیال کو مسلط کیا جاتا ہے، تو بس یہاں پر ہی ہمیں انسان کی عقل کے اندر وہ سوالیہ نشان نظر آتا ہے کہ جب عقل انسان کے اندر موجود نہ ہو اور علم کا غلبہ ہو جائے تو وہ علم بدہضمی کر جاتا ہے، اور اسی بدہضمی کے باعث انسان ایسی چیز پیش کرنے لگتا ہے کہ جو بذات خود عقل کی اور فطرت کی دلیلوں کے مخالف ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خداوند تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ رب زدنی علما۔ اب میں نہیں جانتا کہ اس آیت کا ترجمہ غلط کیوں ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ کہا گیا کہ رب زدنی علما، زدنی، جہاں پر بھی عربی میں یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میری کتابی قلمی، زدنی یعنی میری یا مجھے، علما اگر یہ ہوتا کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما تو اللہ یہ کہتا کہ رب زیدنی علما، کہ اے اللہ میرے علم کو زیادہ کر، لیکن قرآن میں استعمال ہوا کہ رب زدنی علما، کہ اے اللہ میرے اندر کے اس کاسے کو بڑا کر کہ اس کے اندر علم آ سکے، نہ یہ کہ اللہ مجھے اور علم دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ نے انسان جب بھی یہ دعا مانگتا ہے کہ رب زدنی علما، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ میرے اندر موجود اس پیالے کو، اس کاسے کو بڑھا کر، تاکہ اس کے اندر علم آئے، اور وہی کاسہ عقل ہوتی ہے، کیونکہ اگر انسان کی عقل کے اس مقدار سے زیادہ علم آ جائے تو وہ علم بہہ جاتا ہے، اور اگر اللہ نے انسان کی عقل کو بڑھا دیا ہو تو وہ علم رہ جاتا ہے، اور رہا ہوا علم انسان کو رہائی دلاتا ہے، اور بہا ہوا علم انسان کو اس دنیا سے اور اللہ کی رحمتوں سے دور بہا لے جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم جب کعبۃ اللہ کے طواف میں مصروف ہو گئے تو ہم نے ایک کونا دیکھا، وہ دیوار کا کونا مسکرا رہا تھا، اور وہ ہر سال اپنے اندر موجود اس نسبت کو یاد کر کے مسکراتا ہے۔ ہر سال 13 رجب کو جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولادت ہوتی ہے تو ہماری سامنے یہ زندہ معجزہ مسکراتا ہے، کیونکہ اس کو علی سے وہ نسبت یاد آتی ہے جس کی وجہ سے یہ مسکراتا ہے اور یہ زندہ معجزہ دکھاتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان یہ پوچھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان، کوئی بشر اس کی خاطر کعبے کی دیوار شک ہو جائے۔ سوال کرنے والے بہت موجود ہیں، ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے۔ تو یہاں پر ہم آئیے رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ العلی مع القرآن و قرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ۔ بس یہیں پر ہم قرآن کی طرف جب مڑتے ہیں تو قرآن میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ اللہ کی قرآن کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو انہی پہاڑوں کے پتھروں کے بنے کعبے کے سامنے جب ناطق قرآن آیا تو وہ خشیت الہی سے دیوار شک ہو گئی۔ اسی موقع پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ علی نے توڑ کر بت حجر اسود کو جب دیا بوسہ، کہیں بگڑی کہیں پر بن گئی تقدیر پتھر کی۔ عزیزان گرامی، جب تمام اس طواف و کعبے کی ان تمام چیزوں سے ہم فارغ ہوئے تو پھر ہم لوگوں کو کہا گیا کہ جاؤ منی کی طرف جاؤ، وہاں پر 3 شیطانوں کو پتھر مارنے ہوں گے۔ کل ملا کے اس سفر کے اندر آپ کو 4 پتھر ملتے ہیں کہ جس کے اندر ایک کو بوسہ دیا جاتا ہے اور 3 کے اوپر پتھر مارے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہر چیز کا اشارہ ہے، فیہ آیات بینات، کہ ہر چیز کو سمجھانے کے لیے اشارہ ہے، تو یہاں پر کس چیز کا اشارہ ہے؟ یہ کون سے شیاطین ہیں کہ جن کو پتھر مارے جا رہے ہیں؟ تو عزیزان محترم، جو پہلا شیطان پتھر کھاتا ہے وہ شیطان تھا کہ جو ایک بوڑھے انسان کی حیثیت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ اے ابراہیم، ہو سکتا ہے تو نے اللہ کے پیام غلط سنا ہو، تیرا جوان بیٹا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟
تو حضرت ابراہیم نے اسی وقت کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ ایک شیطان جو اللہ کے نبی کے سر میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا، پہلے اس کو پتھر مارے جاتے ہیں، پھر دوسرا شیطان وہ موجود تھا جو اللہ کے دوسرے نبی کے پاس آیا اور ایک جوان کی صورت میں حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور کہا کہ اے اسماعیل، تمہارا والد بوڑھا ہو چکا ہے، وہ اپنے ذہنی توازن کو کھو چکا ہے، تم کیوں اس کا ساتھ دے رہے ہو؟ تو حضرت اسماعیل نے اس موقع پر کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو شیطان اللہ کے کیے گئے امر کی خلاف ورزی کرنے کے لیے نبی کو روکے، اس شیطان پر کنکری ماری جائے۔ تیسرا وہ شیطان جو نبی کے گھر میں گھسا اور حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس گیا اور کہا کہ اے حاجرہ، یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا بیٹا کہاں پہ قتل کیا جا رہا ہے، تم اس کا ساتھ کیوں نہیں دیتی؟ جاؤ گھر سے نکلو، اپنے بیٹے کو بچاؤ۔ تو بی بی حاجرہ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ تیسرا وہ شیطان موجود ہے کہ جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر کی طرف نکالنے کی کوشش کرے۔